السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے پیارے اسلامی دوستو، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ماں باپ کی نافرمانی کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ جو انسان ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، اس کا حشر کیا ہونے والا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو میرے پیارے اسلامی دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گناہوں میں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، الا عقوق الوالدین فإنہ یعجل لصاحبہ فی الحیات قبل الممات۔ یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گناہوں میں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کو نہیں بخشتا۔ جو انسان ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں مرنے سے پہلے اس کی سزا دیتا ہے۔ پیارے اسلامی دوستو، آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ واقعہ یہ ہے، حدیث شریف میں ہے کہ ایک نوجوان حالت نزع میں تھا، اس پر موت کی کیفیت طاری تھی۔ جب اس کو کلمہ طیبہ پڑھنے کو کہا گیا، جب اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین کی گئی، تو وہ شخص کلمہ طیبہ نہ پڑھ سکا۔ جب اس کی خبر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھ سے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا جاتا۔ تب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی وجہ دریافت کی کہ یہ نوجوان کلمہ طیبہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ شخص اپنی ماں کو ستاتا تھا، جس کی وجہ سے آج موت کے وقت یہ کلمہ طیبہ نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی ماں کو بلایا جو کہ ناراض تھی، اور فرمایا کہ کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ تو اس عورت نے کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ تو اس عورت نے کہا کہ حضور، اگر آپ کا حکم ہے تو میں معاف کرتی ہوں، ورنہ اس نے مجھے بہت ستایا ہے اور میری باتوں پر اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے اور اسی کی بات کو مانتا ہے۔ تب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت تو سن لے، اگر آگ جلائی جائے اور اس بھڑکتی ہوئی آگ میں تیرے لڑکے کو ڈال دیا جائے، اور کوئی تجھ سے یہ کہے کہ تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے، ورنہ تیرے بیٹے کو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، کیا تو اس وقت اپنے بیٹے کو معاف کرے گی؟ تو اس عورت کی ممتا تڑپ جاتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو میں اپنے بیٹے کو معاف کر دوں گی۔ میرے پیارے اسلامی دوستو، تب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عورت، تو مجھے اور اللہ کو گواہ بنا لے کہ تو نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے اور تو اس سے راضی ہو گئی ہے۔ تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کو اور آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے اور اس سے راضی ہو گئے ہوں۔ پھر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تب اس نوجوان نے کلمہ طیبہ پڑھا اور انتقال کر گیا۔ پھر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یعنی خدا کا شکر ہے کہ جس نے میرے وسیلے سے اس کو دوزخ سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی دوستو، آپ نے دیکھا کہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا کس قدر سخت ہے کہ ماں باپ کے نافرمان کو موت کے وقت بھی کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ ماں معاف نہ کر دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے ماں باپ اگر ہم سے ناراض ہیں تو انہیں راضی کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں،
تاکہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے ہم حقدار بنیں۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی اسلامک بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔